یہ آپ دیکھیں بروز پیر 29 جنوری 2024 18 رجب 1445 ہجری اور سعودیہ کے حساب سے 17 رجب یہ فجر کی نماز ہے، اور صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام پیچھے ہے، مقتدی آگے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کیوں خاموش ہیں، اور یہ کون سا مسلک ہے اور کون سا یہ حیلہ ہے، یہ صاف ہونا چاہیے کہ امام پیچھے ہے اور مقتدی آگے ہیں۔ آپ کو میں یہ ریکارڈنگ دکھا رہا ہوں، اور آپ براہ راست یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں حرم مکی سے کہ فجر کی نماز ہے اور امام پیچھے ہے، مقتدی آگے ہیں۔ ایسا وہاں ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شاہی صاحب نے راجستھان سے یہ ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، اور واقعتاً یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ بھائی وہ حضرات جو امام سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا؟ ان کی نماز تو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے، کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرف امام کھڑے ہوں، اگر کوئی شخص اس طرف امام سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور البتہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی جو دوسری سمتیں ہیں، دوسری سمتوں میں اگر کوئی امام سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرف امام کھڑے ہوں اس طرف اگر کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب وہاں جو حج کے لیے جاتے ہیں لوگ، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے پاس تو اتنا موقع نہیں رہتا ہے کہ تحقیق کریں کہ امام صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو جیسے ہی طواف کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے بس صف بندی ہو جاتی ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی جو حکومت ہے اسے چاہیے کہ یہ انتظام کرے کہ وہاں جو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں ان سے کہیں کہ بھئی وہ لوگوں کو یہاں نہ کھڑے ہونے دیا کریں، ورنہ تو لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب وہ حکومت کو جا کے کون کہے، یا وہاں کی جو انتظامیہ اس کو جا کے کون سمجھائے؟ تو بہرحال لوگ جو جاتے ہیں وہ کم از کم اس کا خیال کر لیں کہ پہلے سے تحقیق کر لیں کہ امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، اور جس طرف امام صاحب کھڑے ہوئے ہوں وہ امام سے آگے صف بندی نہ کریں بلکہ دوسری طرف چلے جایا کریں تاکہ ان کی نماز ہو سکے۔ اس جانب اہل علم توجہ دلاتے آئیں۔ یہ دیکھیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی میں سنا دے رہا ہوں، پھر دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ جماعت کی نماز میں یہ بات واجب ہے کہ امام آگے ہو اور مقتدی اس کے پیچھے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں یہی معمول رہا ہے۔ اگر مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی رائے احناف، شوافع اور حنابلہ کی ہے۔ البتہ مالکیہ کے ایک قول کے مطابق اگر مقتدی آگے بڑھ گیا تب بھی کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ان کے نزدیک بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہوں۔ چنانچہ حرمین شریفین کا یہی معمول تھا۔ مدینہ منورہ میں ابھی بھی سمت قبلہ میں ترکی عمارتوں کی دونوں جانب بورڈ لگا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس سے آگے نہ بڑھیں ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پھر آگے حضرت مولانا لکھتے ہیں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بھی پہلے زمانے حج میں امام صاحب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور وہاں سے نماز پڑھاتے تھے تاکہ مقتدی امام سے پیچھے ہوں، لیکن اس بار یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ باب ملک عبدالعزیز کے پاس فرسٹ فلور پر ایک عارضی احاطہ بنا ہوا ہے جو ویڈیو کے اندر دکھایا گیا ہے۔ امام صاحب اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے آگے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ جمہور فقہا کے نزدیک اس صورت میں آگے رہنے والے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی،
اس لیے بر صغیر کے حجاج کو چاہیے کہ اس حصے میں نماز ادا کرنے سے گریز کریں، دوسری سمتوں میں نماز ادا کریں، کیونکہ مسجد حرام میں امام جس سمت میں کھڑا ہے وہاں مقتدی کے آگے بڑھنے کی ممانعت ہے، دوسری سمتوں میں اگر وہ آگے بڑھ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر ناواقفیت کی بنا پر امام سے آگے نماز ادا کر لی تو انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس سلسلے میں معذور ہے، اور ائمہ اربعہ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو لکھ رہے ہیں کہ معذور ہے وہ، لیکن جن حضرات کے علم میں بات آ گئی ہے تو ان کو تو وہاں نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا، کسی صاحب نے معلوم کیا ہے کہ میں یہاں سعودی عرب میں ہوں، میں نے بحمدللہ امسال اعتکاف کیا حرم شریف میں، ایک بات میرے مشاہدے میں یہ آئی کہ اب حرم شریف میں امام کے لیے مستقل ایک برآمدے میں جگہ بنائی گئی ہے، اور وہاں وہ نماز ادا کرتا تھا، فرض بھی اور تراویح بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں امام برآمدے میں ہوتا ہے اور مقتدی مطاف میں، تو کیا ان مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے جو مطاف میں ہوں، حالانکہ وہ امام سے آگے ہیں اور امام پیچھے ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا گیا ہے کہ کعبے کی جس جانب امام صاحب کھڑے ہوں اس جانب میں جو لوگ امام سے آگے ہوں گے ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی امام سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے، باقی اور 3 جانبوں میں مقتدیوں کی نماز درست ہے، اگرچہ ان کا فاصلہ کعبے تک کم ہو اور امام کا زیادہ، یعنی وہ لوگ امام کے مقابلے میں کعبے سے زیادہ قریب ہوں تو بھی ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ لہذا آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر امام کی جانب میں کھڑے ہوں تو امام سے آگے نہ بڑھیں۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو۔ اور وہاں کی جو حکومت ہے اسے چاہیے، بہت ممکن ہے کہ انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ کر دیا ہو کہ اس رائے کو اپنا لیا ہو، لیکن جو دیگر ائمہ ہیں وہ تو منع کر رہے ہیں، اور خود وہاں کے جو عرب علماء ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے جو چل پڑا ہے، اور اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اگر بڑے پیمانے پر کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم از کم اپنی نمازوں کی تو حفاظت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔